تک ہمارے پاس 900 پلس سروائیورز ہیں. ایسی بچیاں جن کو تیزاب سے جلا دیا گیا یا مٹی کا تیل چھڑک کے ان کو جھلس گئیں وہ بچیاں. بچے بھی اس میں جل جاتے ہیں حادثاتی طور پہ. کچھ مرد حضرات بھی ہیں جن کے اوپر دشمنی کے طور پہ تیزاب پھینکا گیا. صرف اب نہیں کہ حالات خراب ہیں. جب ورلڈ وار بھی ہو رہے تھے تب بھی اگر سروے لیا تو پتہ چلا کہ ہر ایک کے بیگ میں ایک لپسٹک اور ایک کنگھی ہوتی تھی. ضروری نہیں ہے کہ پکوان ہی پکوان پڑے ہوئے ہوں ٹیبل کے اوپر. آپ خالی پانی سے اور آپ کھجور کے ساتھ روزہ جو ہے وہ کھول سکتے ہیں. ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور اس وقت میں اپیل کروں گی کہ پلیز اپنے موبائل فونز بند کر دیں. اچھا، اسے آپ کو کوکنگ کرنا پسند ہے؟ ہائے ہائے کیا سوال کر دیا. میں کہاں سے گھریلو عورت لگتی ہوں. لیکن زندگی میں کبھی کوئی ایسی ڈش آپ نے بنائی ہو گھر والے کہیں یار یہ تو اینڈ بناتی ہے نا، یہ تو اس کے ہاتھ کی ضرور کھانی ہے؟ میرے بچے جب چھوٹے تھے نا تو ہر سنڈے کو میں ان کے لیے ایک انڈا بناتے ہیں جس کو خاکینہ ہماری زبان میں کہتے ہیں، خاجینہ بھی کہتے ہیں یا وہ میری بچی اور بیٹا شوق سے کھاتے تھے. تو میرے خیال میں وہ اچھا ہی ہوگا تبھی تو کھاتے ہیں. بیچارے مجبوری میں کھا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. پلیز ایسے سوال نہ کریں. مجھے کیوں پٹوانا چاہتے ہیں؟ آپ سے پہلے ہم بھی کھائے جائیں گے. نانا میں نہیں چاہتی میرے گھر میں ڈالا ہے. ٹھیک ہے. انسان میڈم مسرت مصباح ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں تو ہمیشہ سے اچھی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا میڈم مجھے یہ بتائیں کہ آج کل کیا روٹین چل رہی ہے، خاص طور پہ رمضان میں کس طرح سے کام کو لے کر چل رہی ہیں؟ رمضان میں میرا جو پورا فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے حوالے سے اویئرنیس جو ہے وہ پھیلاؤں زیادہ سے زیادہ. ہر چینل والے جو ہیں وہ ویسے بھی مجھے محبت سے اور عزت کے ساتھ بلاتے ہیں کہ ہم اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے بارے میں بات کریں. میرے ساتھ کبھی میری بچیاں بھی جاتی ہیں اور کبھی میں اکیلے بھی جاتی ہوں. مگر مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس گھنونے جرم کے خلاف آواز اٹھائیں. زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان بچیوں کے لیے آگے بڑھیں. میں یہاں پہ آج آئی اور بڑا ایک خوبصورت سا انسپائرنگ ایٹماسفیئر میں نے دیکھا. بہادر بچیاں دل سے دعائیں دے رہی تھیں آپ کو. یہ کام جو آپ لے کر اکیلی چل رہی ہیں کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ میں نے 2003 میں یہ شروع کیا تھا اور جب سے لے کے آج تک ہمارے پاس 900 پلس سروائیورز ہیں. ایسی بچیاں جن کو تیزاب سے جلا دیا گیا یا مٹی کا تیل چھڑک کے ان کو جھلس گئیں وہ بچیاں. بچے بھی اس میں جل جاتے ہیں حادثاتی طور پہ. کچھ مرد حضرات بھی ہیں جن کے اوپر دشمنی کے طور پہ تیزاب پھینکا گیا. تو ہم کیا کرتے ہیں، اسمائل اگین فاؤنڈیشن ان کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. پورے ملک میں کہیں پر بھی اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہم ان تک پہنچتے ہیں یا وہ ہم کو کانٹیکٹ کرتے ہیں. پھر ہم ان کا علاج شروع کرتے ہیں. علاج جو ہے نا بیٹے وہ ایک آپریشن سے کچھ نہیں ٹھیک ہوتا. 10 12 15 بہت سی بچیاں ہیں جن کے 40 آپریشن بھی ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی. جیسے ہی وہ ان کے اعضاء کچھ کام کرنے لگتے ہیں، آنکھ کھلی اور اس میں بینائی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے تھے وہ کھل گئے اور وہ کام کر سکتی ہیں، تو ہم ان کو کوئی ہنر سکھاتے ہیں. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک عورت کا با اختیار ہونا اس کو خود اعتماد کرتا ہے اور اس کو خود مختار بھی کرتا ہے. یعنی کہ وہ امپاورڈ ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ سے مضبوطی محسوس کرتی ہے اور پھر گھر کے جو باقی افراد ہوتے ہیں وہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے بھی نہیں کرتے تھے، لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں ضروری ہوتا ہے کہ یہ بچیاں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں اور کام کریں تاکہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے بوجھ نہ بنیں. آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی. تو آپ ہمارے لیے ایک عظیم مثال ہیں. شکریہ بہت بہت. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ خبریں افطار کے ساتھ جب آپ نے سنا تو آپ کے اندر کیا فیلنگز آئیں جیسے ہم نے آج آپ کے ساتھ افطاری کی؟ میں ہمیشہ خبریں جو نیٹ ورک ہے
اسے مجھے ہر سال بلایا جاتا ہے اینڈ آئی میک شیور کہ میں وہاں پر ہوں کیونکہ جو لوگ دیکھتے ہیں وہ اس کو بہت دل سے دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ان بچیوں کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی آگے بڑھتا ہے. سو مقصد پورا ہو جاتا ہے. اور ضیاء شاہد صاحب کے زمانے میں اس کے بعد پھر ان کے صاحبزادے امتحان اور اس کے بعد پھر اب چھوٹے والے صاحبزادے جو ہیں تو سب مل کے الحمدللہ ٹیپل اسمائل اگین فاؤنڈیشن کو اپنی فیملی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ میم. اچھا یہ بتائے گا کہ فیشن انڈسٹری کی اگر بات کی جائے تو آپ مستقبل کیا دیکھ رہی ہیں اس کا؟ اچھا ہی دیکھ رہی ہوں. بچیاں اچھی سے اچھی لگنا چاہتی ہیں اور لگنی بھی چاہیے کیونکہ دے آر ناؤ اویئر. اب یہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ڈوئنگ بیوٹیفل میک اپ, اٹس اباؤٹ ٹیکنگ کیئر آف یور سیلف, اٹس اباؤٹ ہائیجین, اٹس اباؤٹ لکنگ گڈ. تو کیا سمجھتی ہیں کہ مہنگائی نے کس حد تک اس انڈسٹری کو متاثر کیا ہے؟ مہنگائی اگر متاثر تو خیر ہر شخص ہوا ہے. زندگی کا ہر جو آپ دیکھ لیں کیٹیگری اس میں سب متاثر ہوئے. لیکن یہ ایک ایسی خوبصورت رکھنا, اپنے آپ کو بہتر نظر آنا, وہ اس لیے ہے کہ اس میں ضروری نہیں کہ آپ کوئی انٹرنیشنل برانڈز لیں جو کہ ہماری جیب سے تجاوز کر جاتے ہیں. ہمارا میک اپ ہے, مسرت مصباح میک اپ, جو کہ حلال میک اپ ہے. وہ اتنا اچھا ہے کوالٹی وائز, انٹرنیشنلی لوگ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں, جو ہر بچی استعمال کرنا چاہتی ہے اور وہ خوبصورت لگتی ہے. نائس. اچھا اگر ملکی حالات دیکھے جائیں تو لوگ جو ہیں وہ 2 وقت کی روٹی کھانے کے اس وقت محتاج ہیں, لیکن فیمیلز آپ کے پاس آتی ہیں اور 2 وقت کا میک اپ کروا جاتی ہیں. تو بڑی انٹرسٹنگ یہ فیمیلز کی ایک عادت ہے, تو اس پہ کوئی کامنٹ شیئر کرنا چاہیں آپ؟ دیکھیے خواتین جو ہیں وہ صرف اب نہیں کہ حالات خراب ہیں, جب ورلڈ وار بھی ہو رہے تھے تب بھی اگر سروے لیا تو پتہ چلا کہ ہر ایک کے بیگ میں ایک لپسٹک اور ایک کنگھی ہوتی تھی. سو یہ ایک آئی تھنک انسانی وہ ہے, فطرت کا حصہ ہے کہ خواتین اپنا خیال رکھیں. اگر وہ کہیں جا کے پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتی تو وہ اپنا میک اپ خود کر کے بھی بہت خوبصورت لگتی ہے, اور ایسے ہونا بھی چاہیے. جی ٹھیک ہے میڈم, یہ بتائیں کہ چھوٹے پیمانے پہ جو چھوٹے پالرز ہوتے ہیں یا خواتین ہوتی ہیں, ان کو کبھی ٹریننگ دینے کا آپ نے کوئی پلان ایسے بنایا ہوا ہے, کوئی سوچا ہوا ہے؟ ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے اور ہم اس انسٹیٹیوٹ میں پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایسی بچیاں جو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں ان کے لیے ہم فری یا کم پیسوں میں ٹریننگ کریں. ہم نے 2 سال پہلے 900 لڑکیوں کو فری ٹریننگ کا حصہ بنایا تھا. اب ہمارے ڈفرینٹ اور پروجیکٹس چلتے رہے, اور اب میری والدہ پہلے بھی اور اب بھی ان کے نام سے ایک اسکالرشپ پروگرام ہے, انیس فاطمہ. اب ان کا انتقال ہو گیا ہے, لیکن الحمدللہ میں گھر دے, آمین. بہت شکریہ. ان بچیوں کو ہم پھر ٹریننگ بھی دیتے ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بچیاں ٹریننگ لیتی ہیں وہ اچھی جگہوں پر کام بھی کریں. اچھی جگہوں پہ کام بھی کرے تاکہ ان کو فائدہ پہنچے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ انسانیت کی جو ہے وہ مدد کر رہی ہیں. اچھا میڈم مجھے یہ بتائیں کہ افطاری میں آپ کو گھر میں رہ کر زیادہ افطاری کرنا پسند ہے یا کہیں آنا جانا لگا رہتا ہے آپ کا؟ کس طرح سے افطاریاں آپ کی ہوتی ہیں؟ اور نہیں, ہمارے گھر میں رمضان جو ہے نا وہ ایک مل بیٹھنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے, ہر ایک کے گھر میں ہوتا ہے, اور یہ اچھی چیز ہوتی ہے کہ ہم سب مل کے بیٹھ کر کھائیں, انجوائے کریں. ضروری نہیں ہے کہ پکوان ہی پکوان پڑے ہوئے ہوں ٹیبل کے اوپر, آپ خالی پانی سے اور آپ کھجور کے ساتھ روزہ جو ہے وہ کھول سکتے ہیں. ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ ضروری ہے, اور اس وقت میں اپیل کروں گی کہ پلیز اپنے موبائل فونز بند کر دیں. یہ ویسے انٹرسٹنگ آپ نے اپیل کی ہے, جو کہ ہر گھر میں جو ہے نا یہ مسئلہ پرائیورٹی پہ ہے. اچھا میڈم مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی کسی فلم میں یا ڈرامہ سیریل میں کام کیا اور بذات خود میک اپ کیا ہو, تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی انٹرسٹنگ سا واقعہ اپنے فینس کے ساتھ آپ شیئر کریں. میں نے بہت پہلے ایک سیریل کیا تھا کراچی ٹیلی ویژن سے, اساوری کے نام سے. لوگوں نے پسند بھی کیا تھا. میں اس وقت سفید بال نہیں تھے, کالے بال تھے, تو کچھ اور بہتر لگ رہی ہوں گی. تو اس میں بہت اچھا ایکسپیرینس رہا, اور الحمدللہ اس ڈرامے کو آج تک لوگ دیکھتے ہیں, اور مجھے دیکھ کے کہتے ہیں وہ آپ وہی ہیں نا جن کے بہت لمبے بال ہوتے تھے. میں کہتی ہوں جی جی.
वही लोग रिलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आपने कभी ज़िंदगी में कभी कोई तंग दस्ती या गरीबी का माहौल देखा हो लाइफ में? देखिए, हर एक को अल्लाह ताला जो है वो नवाजता है। आपकी नीयत अच्छी हो, आप अपने काम को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो ये कमज़ोरियाँ या तंग दस्ती जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। मेरे साथ तो जो मेरी स्माइल अगेन की बच्चियाँ हैं, मैं तो उनको देख के खुश होती हूँ कि वो लोग जिस भी हालात में हैं वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती है, और हम सबको करना चाहिए। होता है ना कि जैसे अभी आप इतने लोगों की इस पैमाने पे मदद कर रही हैं, तो माजी में कहीं ना कहीं हम उस दर्द से गुजरे होते हैं, और कुछ लोग उस दर्द की वजह से हार जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं और आपकी तरह जो है फिर दूसरों की मदद करना चाहते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं जानना चाहती हूँ कि कभी आप किसी इस तरह के हालात से गुजरी जो आपने सोचा कि नहीं मैं लोगों के लिए शमा रोशन करूँगी? देखिए, मेरा जो काम था डेप्लेक्स में मेकअप का, वो खूबसूरती के हवाले से ही था। लेकिन अगर कोई आके मुझे ये कहे कि आप अपने मेकअप से मुझे ठीक कर दें और उसका चेहरा जो है वो बिल्कुल जल चुका हो, तो मैं समझती हूँ कि ये उस वक़्त मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि अल्लाह ताला ने मुझे एक मौका दिया अपनी मखलूक की खिदमत करने का। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं उसका शुक्र अदा करूँ, और अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी इस कमाईगी और अपनी छोटी सोच को उसकी माफ़ी मांगूँ। अच्छा, कुछ लोग हैं हम देखते हैं रमज़ान में ख़ास तौर पे जब राशन तकसीम किया जा रहा होता है तो लंबी लंबी कतारें जो हैं वो लगी होती हैं। तो इस तरह का जो तर्ज़ अमल है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? रोज़ी रिस्क अल्लाह ताला देता है, जिसके नसीब का है उसको मिलता है, चाहे लंबी कतार हो चाहे छोटी कतार हो। अगर मिल रहा है तो ज़रूर लें, लेकिन शुक्र अदा करें। हाँ, ऐसे लोग बहुत से हैं हमारे मुल्क में जो कि और ज़्यादा मुस्तहिक होते हैं, जो सफ़ेद पोश होते हैं, वो शायद कतारों में नहीं लगते हैं। हाँ तो जी। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके और उसके बाद जो है वो उन तक रमज़ान की खुशियाँ जो हैं वो फैलाएं और शेयर करें। जी ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अफ्तार और सहरी में ख़ास तौर पे कुछ खाना पसंद करती हैं, जस्ट पानी और खजूरी, दैट्स इट? नहीं, मैं अच्छा खाना खाना पसंद करती हूँ। जैसे कि अफ्तार में मुझे खजूर तो ज़ाहिर है सब ये सुन्नत है और उसको हम फॉलो करते हैं, लेकिन कभी दही के साथ पराठा खा लेते हैं, कभी ऑमलेट खा लेते हैं। अफ्तारी में हेल्दी खाना खाना चाहिए, ठूसना नहीं चाहिए, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे खाने आप ज़रूरी नहीं है कि आपने अफ्तार भी किया और उसके बाद बहुत सारा खाना भी खाया। आप सारी चीज़ें एक साथ रखें, जिसका जो दिल चाहता है वो खाएं। कभी दही बड़े भी खा सकते हैं, कभी पकौड़े भी खा सकते हैं, कभी जलेबियाँ भी खा सकते हैं। सही है। अच्छा, वैसे आपको कुकिंग करना पसंद है? हाय हाय, क्या सवाल कर दिया, मैं कहाँ से घरेलू औरत लगती हूँ। मैं कुक्ड खाने को पसंद करती हूँ। अच्छा, कुक्ड खाने को पसंद करती है, लेकिन ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी डिश आपने बनाई हो घर वाले कहीं यार ये तो एंड बनाती है ना, ये तो इसके हाथ की ज़रूर खानी है? मेरे बच्चे जब छोटे थे ना तो हर संडे को मैं उनके लिए एक अंडा बनाते हैं, जिसको खाकीना हमारी ज़ुबान में कहते हैं, खाजीना भी कहते हैं या वो मेरी बच्ची और बेटा शौक़ से खाते थे। तो मेरे ख्याल में वो अच्छा ही होगा, तभी तो खाते हैं, बेचारे मजबूरी में खा रहे होंगे। अच्छा, अगर हम बात करें आपकी ड्रेसिंग की या आपके शूज़ की, तो आप ब्रांड्स कॉन्शियस हैं या सादगी पसंद करती हैं? मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में हर वक्त आता है जब आपको चीज़ें, आप ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। कभी ये वक्त आता है जब आप कहते हैं कि नहीं मैं और बेहतर तरीके से कम पैसों में जो है वो कपड़े पहन सकती हूँ और अच्छी लग सकती हूँ। आपको अपने आप को समझना चाहिए। एक्सपेंसिव चीज़ों को आप उस वक्त ले सकते हैं जब आपके पास वसाइल हों। अगर वसाइल नहीं है तो फिर आप अच्छे सस्ते कपड़े में भी अच्छी लग सकती हैं। मुझे मेरी नानी अम्मा हमेशा सफ़ेद चूड़ीदार पजामा, सफ़ेद मलमल का कुर्ता और अबरक लगा हुआ चुनरी के जैसे दुपट्टा होता था कॉटन का, वो पहनती थी। मैंने तो उनको कभी
خیر اس زمانے میں کوئی برانڈ وغیرہ کی کہانی بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ خوبصورت لگتی تھی، وہ سیدھے بیٹھتی تھیں، نانا ابا ان کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے. اچھا ویسے ٹی وی چینلس دیکھتی ہوں گی، سیاست کا جو اس وقت حالات چل رہے ہیں دل تو دکھتا ہوگا، کیا کہیں گی کہ ہمیں کہاں کہاں پہ اصلاح درکار ہے؟ ہر جو نئی حکومت آتی ہے وہ کوشش کرتی ہے، اور ان کی کچھ کوششیں ناکام ہوتی ہیں اور کچھ کوششیں کامیاب ہوتی ہیں. جو کامیاب ہوتی ہیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، جو ناکام ہوتی ہے اس کو حکومت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. حالات ٹھیک ہو جائیں گے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. گھبرانا نہیں ہے. نائس. اچھا پاکستان میں تو رمضان آپ کا گزرتا ہے، پاکستان سے باہر کبھی رمضان گزرا ہو تو کس طرح سے ہمیں بتائیں گی کہ باہر کی کنٹری کا کیسا ماحول ہوتا ہے رمضان میں؟ نہیں، میں نے کبھی باہر کی کنٹری میں رمضان اس لیے نہیں گزارے کہ میرے والدین میرے لیے بہت امپورٹنٹ زندگی کا حصہ تھے، وہ نہیں رہے. اب شاید میں کبھی جاؤں اپنی بہنوں کے پاس، لیکن میں جب ان کی باتیں سنتی ہوں تو وہ لوگ بھی اپنے طور پہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک رمضان از اے منتھ آف سیلیبریشن، از اے منتھ آف اویئرنیس. ہم کو پہچاننا چاہیے، ہمیں قناعت پسندی کی طرف لاتا ہے، ہمیں اپنے آپ کو دبلا کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ سمجھنے کے لیے کہ جن لوگوں کے پاس کھانے پینے کی سہولیات اس طرح کی نہیں ہیں ان کا رمضان کیسے گزرتا ہے اور ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. حکومت کاروباری طبقے پر ٹیکس لگانے جا رہی ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ ہر حکومت کا کام یہی ہوتا ہے، تو اگر وہ لگا رہے ہیں تو آئی تھنک وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں. اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو آبویسلی وہ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور اگر وہ بے حس ہیں تو وہ ویسی زندگی گزاریں گے. اگر زندگی بہتر ہونی شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ پاکستان کامیابی کے سلسلہ شروع ہو جائے گا. اگر آپ اپنی پاسٹ کو اپنی پریزنٹ سے ریلیٹ کریں تو کیا کہیں گی کہ آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے یا کم ہوئی ہے آگے سے؟ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی آمدنی میں اضافہ جب ہوتا ہے جب آپ اس کو شیئر کرتے ہیں. آپ کی تعلیم جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے جب آپ اس کو امپارٹ کرتے ہیں، آپ پھیلاتے ہیں، آپ کو شعور آتا ہے. پچھلے زمانے میں بھی ہم آرام سے کھا رہے تھے، ابھی بھی آرام سے کھا رہے ہیں. پہلے شاید زیادہ کھا رہے ہوں گے، اب کم کھا رہے ہیں، لیکن زندہ تو ہے نا، شکر الحمدللہ. آئی پرسنلی تھنک کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہیں. آپ کو قناعت پسند ہونا چاہیے. جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ رمضان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، قناعت پسند ہونا چاہیے. خالص روزہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ خالص روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ہوتا ہے. خالص روزہ جو ہے وہ نیکی کے کام کرنے کا ہوتا ہے. خالص روزہ جو ہے وہ اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں کو پہچاننے کا ہوتا ہے، اور پھر احتساب کرنے کے بعد اس کا عہد بھی ہونا چاہیے کہ میں پورے اگلے سال جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر کروں گا یا کروں گی. چلو نہ بھی کر سکیں پورے سال تو کچھ مہینے تو اس کا اثر رہنے دینا، کوشش تو کریں گے نا. ہاں جی. اچھا ویسے فٹنس کے لیے کیا کرتی ہیں؟ جم جاتی ہیں، واک کرتی ہیں، یا ڈائٹ کا بہت خاص خیال رکھتی ہیں؟ نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں جم جاؤں. واک جو ہے وہ میں ٹیلی فون کرتے کرتی رہتی ہوں، اور کھانا میں کم کھاتی ہوں، مگر مطلب چٹوری نہیں ہوں میں. ٹھیک ہے. وہ سوشل میڈیا کی اگر بات کی جائے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آج کل ڈیجیٹل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو اس کے استعمال کو کیسا لیتی ہیں؟ پازیٹیو، نیگیٹو، کتنا امپورٹنٹ ہے سوشل میڈیا آج کل کے دور میں؟ آئی تھنک سوشل میڈیا بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی پازیٹیوٹی بھی ہوتی ہے اور اس کی نیگیٹیوٹی بھی ہوتی ہے. یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے لے کے چلیں اور کس سمت لے کے چلیں. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزیں تو بہت وافر مقدار میں دی ہیں، ایک آنکھ اور ایک عقل. دونوں کا استعمال کریں، اچھی چیزوں کو اپریشیٹ کریں اور بری چیزوں کو دیکھ کے ڈیلیٹ کر دیں. اس کو مطلب کہ مزہ نہ لیں، ختم کریں، اس کو فنش کرنا چاہیے. اور اگر کسی کے خلاف کوئی ویڈیو بن رہی ہو یا چگل جیسے کہتے ہیں چگلی کوئی کر رہا ہو تو اس میں بھی آپ کان بند کر لینے چاہیے، ایسی ویڈیوز نہیں دیکھنی چاہیے. جی، کیونکہ آپ کو نہ برا کہنا چاہیے، نہ برا دیکھنا چاہیے، نہ برا سننا چاہیے. ویری نائس. اچھا مجھے یہ بتائیں، ہم نے سوشل میڈیا کی تو بات کی، اب کچھ بات کر لیں خواتین کے حوالے سے. پاکستان میں خواتین کے حوالے سے جو حقوق ہیں، کہاں کہاں کمیاں دیکھ رہی ہیں آپ؟
پاکستان بہت پیارا ملک ہے، اس میں بہت سے کیا بلکہ ہر چیز کے لیے قوانین موجود ہیں۔ ہماری جو خواتین ہیں کیونکہ تعلیم کا فقدان ہے تو اس وجہ سے وہ شاید اپنے حقوق کے بارے میں صحیح طریقے سے بات چیت نہیں کر سکتی ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ قوانین کی بات کر رہے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے تو اپنی ذمہ داریاں ایسے طریقے سے نبھائیے۔ قرآن پاک آپ کو ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن پاک جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیسے اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، سونا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، بات کرنی ہے، رشتوں کا احترام، گناہ ثواب کا فرق، اچھائی برائی کی تمیز، چھوٹے بڑوں سے پیار محبت، رشتوں کا جو احترام ہے وہ صرف ماں تک نہ رکھیں، باقی بھی رشتے ہوتے ہیں تو اس کا بھی خیال رکھیں۔ پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں ان پہ جو ریاستی طور پر ظلم ہو رہا ہے اس پہ کیا کہیں گی؟ کس کے اوپر؟ پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں ان پہ جو ریاستی مظالم ہو رہے ہیں اس پہ کیا کہیں گی؟ دیکھیں مظالم چاہے خواتین کے اوپر ہوں، بچوں کے اوپر ہوں یا مردوں کے اوپر ہوں، ہونے ہی نہیں چاہیے۔ اور اگر پھر میں قرآن کی طرف ریفر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ ظلم کرتے ہوئے دیکھیں تو ہاتھ پکڑ لیں، اگر آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کو برا کہیں، اور وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو دل میں تو برا کہیں۔ تو ہمارے پاس ہر چیز کا علاج ہے، ہر چیز کا ایک حل ہے، تو اس کو پڑھے تو صحیح نا۔ قرآن شریف پڑھ کر ہاتھ جھاڑ کے بچوں کی مٹھائیاں کھلا دیں۔ 5 سال کا 7 سال کا بچی اور بچہ جو نہ عالم بنتے نہ عالمہ بنتے، لیکن ان کو شعور دیتی ہے اس کی ماں بہتر تربیت کے اوپر۔ وہ بچوں اور بچیوں میں فرق نہ کرے، وہ بچوں کو بھی اس طرح سے لے کے چلیں۔ تعلیم لڑکوں کو بھی ضروری ہے، لڑکیوں کو بھی ضروری ہے، اور یہ تو اب بہت ضروری ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں، اور یہ کون سمجھاتا ہے؟ یہ تربیت اور مائیں سمجھاتا ہے۔ عورت مارچ میں شرکت کرتی ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ بالکل کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ خواتین جن کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، یا وہ خواتین جو کہ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کیا اور ان کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا، تو وہ ضرور کریں، مگر اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ جو کچھ لکھنا چاہتی ہیں، جو کچھ لے کے جانا چاہتی ہیں، اس کے اندر ایک تہذیب، ایک تمدن، ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنی زبان خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی باتیں سب سن رہے ہیں، کوئی بہرے نہیں ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ اس کا طریقہ کار، اور ہو جائے گا۔ دیکھیں جب پہلے کوئی چیز شروع ہوتی ہے تو اس میں بہت سی خامیاں ہوتی ہیں، وہ بہتر ہوتی چلی جائیں گی۔ حقوق جو ہیں وہ آپ کے ضرور ہیں، آپ کو قرآن میں آپ کے حقوق دیے گئے ہوئے، اور آپ کی ذمہ داریاں بھی سمجھائی گئی ہیں، تو اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھائیے، حقوق کے لیے ڈٹ جائیے۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی جانب سے آنے والے دنوں میں کیا ایونٹس یا کیا آپ سٹیپس لے رہی ہیں؟ دیکھیے میں آنے والے دنوں میں یہ سوچتی ہوں کہ ایسے گھنونے جرم ہونے ہی نہیں چاہیے۔ میں آنے والے دنوں میں چاہتی ہوں کہ جتنی بھی میری بچیاں میرے ساتھ رجسٹرڈ ہیں وہ مضبوط ہوں، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں۔ ابھی بھی ہماری بہت سی بچیاں کام نہیں کرنا چاہتی، چاہے وہ کاہلی کی وجہ سے نہ کرتی ہوں یا شاید ان کے گھر والے ان کو نہیں کرنے دیتے ہوں، لیکن وہ کام کریں گی تو وہ مضبوط ہوں گی، وہ مضبوط ہوں گی تو پھر وہ ڈٹ کے زندگی گزار سکتی ہیں۔ میڈم، آپ اپنی زندگی سے کوئی ایسا کوئی میسج دینا چاہے لوگوں کو جو آپ نے خود سیکھا اور آپ چاہتے ہوں کہ باقی لوگ یہ مسٹیک نہ کریں زندگی میں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہوتے ہیں، آپ اپنے اوپر نگاہ ڈالیے، اپنے اعمال کو صحیح کریے، اور پھر دوسروں کے اعمال کے اوپر کوئی تجزیہ نگاری کریں۔ آئی تھنک دیٹس غلط۔ ویری نائس، ویری نائس۔ تھینک یو سو مچ میڈم، آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو جی جناب، میں امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا۔ وہ حدیث قدسی ہے نا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان خوشبو کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔